اپنے موضوع میں. اچھا کوثر کا مصداق کون ہوا؟ بولے جناب سیدہ خبر کیا دی جا رہی ہے کہ تیرا دشمن ابتر رہے گا. تو اب ابتر کیسے رہے گا؟ جب اس کوثر کا تسلسل رہے گا تو دشمن ابتر ہوگا. مصداق کوثر یا یوں کہوں جو 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں آئی ہے وہ مصداق کوثر ہے. جو 15 رمضان کو اس دنیا میں جو ہستی آئی ہے وہ تسلسل کوثر ہے. وہ تسلسل کوثر ہے. یا یوں کہوں گا خطابت کے کالم میں ڈھال کر کہ شجرہ کوثر پر جو سب سے پہلا پھول کھلتا ہے اس پھول کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. یہ ہوگی تمہید ختم. اب آگے اس پھول کو حسن تسلسل کوثر ہے. عصمت بھرے گھرانے کی توقیر دیکھیے. عصمت بھرے گھرانے کی توقیر دیکھیے. اس آل پر خدا کا درود و سلام ہے. کوثر ہے اس گھرانے کی عظمت کا ترانہ. میرا حسن اسی کے تسلسل کا نام ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ. میرا حسن اسی کے تسلسل کا نام ہے. کون حسن مجتبیٰ؟ کریم میں اہل بیت. کریم میں اہل بیت. کون اہل بیت؟ کس گھر میں یہ کریم ہے؟ جس گھر میں رسول کریم ہے, جس گھر میں قرآن کریم ہے, جس گھر میں سب ہی کریم ہے, اور کریموں کا اگر کوئی کریم بنا ہے اسے حسن مجتبیٰ ہے. اسے حسن مجتبیٰ. اچھا یہ آج جو میں بات کر رہا ہوں نا, میں نے 7 رجب و بھرگوں میں یہ بات کی, یہاں پر بھی کر رہا ہوں. کریم میں اہل بیت یا حیدر کرام یا زین العابدین یا سید الشہداء, یہ جو ائمہ کے القاب ہے, یہ ہر امام کے ساتھ جو القاب خاص ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹاپک امام حسن ہے, تو جب امام حسن کی عزت بتاؤں گا تو تمام ائمہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. یہ لقب امام کے ساتھ خاص کیوں ہوا؟ 2 سوالوں میں ایک جواب ہے. یا تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ باقی ائمہ کریم نہیں تھے, فقط یہی کریم تھے, تو یہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں. یا یہ عقیدہ ہو کہ باقی بھی کریم تھے لیکن ان میں زیادہ یہ کریم تھے, یہ عقیدہ بھی ہمارا. تو پھر کیا وجہ بنی جب سب کریم ہے, علی کریم ہے, حسین کریم ہے, سجاد کریم ہے, پھر یہ لقب امام کے ساتھ کیوں خاص ہوا؟ آیت اللہ فاطمیہ کا میں نے کل نام لیا تھا, ان کی جملے. اب بات مشکل ہے, ذرا توجہ کے ساتھ. ایک مرتبہ ہے صفت کا غالب آ جانا, ایک مرتبہ ہے ظہور کا غالب آ جانا. کیا مطلب؟ صفت کے غلبے سے مراد یہ ہے کہ باقیوں میں کرامت کی صفت کم ہے, اس امام میں کرامت کی صفت زیادہ ہے. ظہور کے غالب سے مراد یہ ہے کہ باقی بھی کریم ہے, یہ بھی کریم ہے. باقیوں میں بھی 100% یہ صفت موجود ہے کرامت والی. امام حسن میں بھی یہ 100% کرامت کی صفت موجود ہے, لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق امام سے یہ صفت زیادہ ظاہر ہوئی ہے. اس سے کہتے ہیں صفت کا ظاہر ہو جانا. ابھی بھی آپ اپنی جگہوں سے ہلنی ہے تو میں ذرا اور آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ پیغمبر خدا کی ایک حدیث ہے, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط
اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ لیکن جس محمد سے جس محمد سے جس زمانے میں جس کردار کا ابھرنے کا موقع ملتا گیا وہی لقب بنتا گیا۔ اگر کوئی سدرۃ المنتہا کے انتہا پہ قدم رکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اگر خدا کی راہ میں کوئی جم کے تلوار چلاتا ہے تو حیدر کرار کہلاتا ہے۔ جس در کے فرشتے نوکریاں کرے تو بطول عذرا کہلاتی ہے۔ اگر خدا کی راہ میں اونٹوں کی قطاریں دیتا رہے تو حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 72 کی قربانی دے کر سجدے میں کٹائے تو سید الشہداء کہلاتا ہے۔ اپنے سجدوں سے اللہ کی عبادات کو زینت بخشے تو زین العابدین کہلاتا ہے۔ اگر علم کے ایک ایک باب سے 1000 باب کھولے تو باب علم الاولین والآخرین کہلاتا ہے۔ اگر صداقتوں کے انتہا پہ قدم رکھے تو جعفر صادق کہلاتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کہے تو من کے سعود سے برداشت کرے تو موسیٰ کاظم کہلاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کا مظہر بنے تو علی رضا کہلاتا ہے۔ اگر تقویٰ کے انتہا پہ قدم رکھے تو محمد تقی کہلاتا ہے۔ اگر پاکیزیوں کا معراج بنے تو علی نقی کہلاتا ہے۔ اور جس کے فرشتے اس کا لشکر بن جائے تو حسن عسکری کہلاتا ہے۔ اور پوری دنیا پہ توحید کا پرچم لہرائے تو مہدی برحق کہلاتا ہے۔ یہ وجوہات ہے، سب امام باقر ہے، لیکن زمانے کے مطابق جس امام سے جو صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے صفت کا یعنی ظہور کا غلبہ تو وہی نام۔ اچھا، ایسی کون سی وجہ تھی، ایسی کون سی کرامت امام حسن مجتبیٰ سے ظاہر ہوئی ہے جس بنیاد پر یہ لقب امام کے ساتھ خاص ہوا ہے؟ انشاءاللہ ہر امام کے بارے میں وجہ اور علت بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ لقب خاص حاصل ہو گیا، کیا وجہ تھی۔ ایک ہے کرامت، ایک ہے سخاوت۔ توجہ ہے نا بات کی، پیچھے بیٹھے اس کی بھی توجہ ہے۔ ایک ہے کرامت، ایک ہے سخاوت۔ کرامت کا درجہ سخاوت سے بلند ہے۔ سخی کے مقابلے میں ہے بخیل، کریم کے مقابلے میں ہے لئیم، لام حمزہ یہ میم۔ کریم کے کریم کا مطلب ہے بزرگ، بڑائی، جس میں بزرگی ہو۔ کریم یعنی جو لئیم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پست، اس کے مقابلے میں لئیم ہے۔ سخی کے مقابلے میں بخیل، کریم کے مقابلے میں لئیم۔ اب جو میں کریم کا معنی کروں گا شاید آپ نے سنا ہو۔ کریم اس ہستی، اس شخص کو کہتے ہیں کہ سامنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جو تحقیر کی ہے، جو تذلیل کی ہے، آیا یہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ یعنی وہ خود بھی یہ سوچ رہا ہو جو ظلم، جو تذلیل میں نے اس کی ہے، اگر یہ معاف نہ بھی کرے تو لاحق نہیں، اسے یہ حق حاصل ہے کہ یہ معاف نہ کرے۔ یعنی وہ توقع رکھتا ہو کہ شاید معاف کرے، اگر معاف نہ بھی کرے تو لاحق نہیں۔ وہ یہ سوچ بھی رہا ہو کہ یہ مجھے معاف نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، اسے حق حاصل ہے کہ مجھے معاف نہ کرے، وہ پھر بھی معاف کرے، اسے کریم کہتے ہیں۔ سمجھو فرمائے آپ کی، وہ پھر بھی معاف کرے، اسے کریم کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے دور میں وہ، میں دوبارہ نہیں چاہتا کتابیں بڑی بڑی ہے،
جو کچھ ہو اس کے باوجود بھی امام نے انہیں معاف کیا، اس لیے امام کا لقب کریم اہل بیت رکھا۔ ایک تکن شکر صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ امام کے فضائل کمالات 3 حصوں پر مشتمل۔ ایک وہ کہ باقی اہل بیت کے ساتھ بھی امام شریک ہے، مثلا عید تطہیر یا مطلب ان فضائل میں امام باقی اہل بیت کے ساتھ شریک ہے۔ دوسری وہ صفت، وہ کنڈیشن، وہ صورت کہ امام حسن اور حسین ایک ساتھ فضیلت میں شریک ہے، جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ ولیہ الحسن والحسین امامان کعبہ و کعبہ۔ اور تیسری وہ کہ جو فقط اور فقط امام کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں نے ایک امام کے ساتھ جو مخصوص ہے وہ فضیلت پڑھنی ہے، اور ایک امام حسین اور ایک پیغام دینے ہیں آپ کو۔ امام کی سخاوت کرامت مشہور ہے۔ حاتم طائی کا نام سب نے سنا ہے نا؟ بولے میرے ساتھ، سب نے سنا۔ سخاوت میں آج بھی حاتم طائی مشہور ہے، نام کیا کرتا ہے۔ ایک شخص آ کر امام حسن مجتبیٰ سے سوال کرتا ہے، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا بڑے سخی تھے۔ امام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں۔ مولا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ حاتم طائی بڑے سخی تھے۔ امام نے فرمایا اس میں کوئی شک۔ اچھا مولا یہ بتائے کہ آپ کے اور حاتم طائی کی سخاوت میں کتنا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ حاتم طائی کے گھر کے کتنے دروازے تھے؟ کہا 40۔ کہا ایک ہی فقیر ایک دروازے پر آتا تھا، وہ وہاں سے خیرات لے کر وہ دوسرے دروازے پر آتا تھا، وہ پھر تیسرے پر آتا تھا، یعنی 1 2 3 سے وہ سیراب نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ 40ویں دروازے پر آتا تھا۔ امام نے فرمایا اچھا یہی سخاوت ہے؟ کہ حاتم طائی کا سائل 40 دروازوں سے بھی سیراب نہیں ہوتا۔ ہم ایک دروازے سے اتنا کچھ ادا کرتے ہیں اسے دوسرے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے پر آنے کی میں کہوں گا حاتم طائی کی سخاوت اتنی ہے کہ فقط فرش والے آتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی وہ سخاوت ہے کبھی فرش والے آتے ہیں کبھی عرش والے آتے ہیں۔ اب یہ اگلے جملے میرے لیے مشہور معروف حدیث کے وہ بڑے عالم سنتے ہیں۔ آپ ایک نعت سنتے ہیں، ہمارے بھارتوں میں تو بہت سارے پڑھی جاتی ہے، جو میں آج کے جو مانگنے والے ہیں۔ اچھا کتنے قریب ہیں یہ اہل بیت؟ یا ان سے لوگ مانگتے ہیں یا ان کے نام پر مانگتے ہیں؟ اور مانگا اس سے جاتا ہے جس کے پاس جو ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ سخاوت کرامت کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ۔ آپ جمعہ کی خطبہ میں سنتے رہتے ہیں، کسی نے آدھا کر دیا، کسی نے پورا کر دیا، اللہ کی راہ میں۔ قرآن میں ان کے بارے میں ایک آیت نظر آتی ہے، بولے میرے ساتھ نہیں، کسی نے آدھا کر دیا، کسی نے پورا دیا، دیا نہیں دیا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، کسی نے آدھا کر دیا، کسی نے پورا دیا۔ قرآن میں ایک آیت نہیں ہے، اہل بیت کے گھر سے 5 روٹیاں جاتی ہیں، 30 آیت اتار دیتا ہے۔ اہل بیت کے گھر سے 5 روٹیاں جاتی ہیں، اللہ پورا سورہ نازل کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں خلوص چلتا ہے، خلوص نہیں چلتا۔ آپ ہی مسجد کے ساتھ تعاون کرتے وقت یہ نہ سوچئے کہ جی مسجد یہ اپنے تنظیم والے خوش ہو جائیں گے، کہ نہیں، خلوص کے ساتھ ایک درہم دے لیکن خلوص کے ساتھ دے۔ اچھا ایک نعت کی میں بات کر رہا تھا، ایک نعت ہے آپ سب کو یاد ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، پھر دہراؤں، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ میری بناوی نعت ہے،
تمام مسلمان کے متفق ہے نا؟ بڑی جلد سارے نبی تیرے در کے سوالی ہیں، یعنی آدم در مصطفیٰ کا سوالی ہے، نوح در مصطفیٰ کا سوالی ہے، ابراہیم در مصطفیٰ کا سوالی ہے، اسماعیل در مصطفیٰ کا سوالی ہے، یعقوب در مصطفیٰ کا سوالی ہے، یوسف در مصطفیٰ کا سوالی ہے، شیش در مصطفیٰ کا سوالی ہے، موسیٰ در مصطفیٰ کا سوالی ہے، ابراہیم در مصطفیٰ کا سوالی ہے، سلیمان در مصطفیٰ کا سوالی ہے، عیسیٰ در مصطفیٰ کا سوالی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا در کیا ہے؟ اجب نے اپنے مرضی سے نہ بولنے والا ارشاد فرمائے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی میرا در ہے۔ ایسا نعرہ لگے کہ آپ کا نعرہ نجف کے والے کا کوڑی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صحابت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حسن مجتبیٰ کے گھر سونے کے پہاڑ تھے، لیکن وہ صحابت ہے وَيُقِيمُونَ طَعَامَ الْحُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اچھا یہ ہو گئے امام کی صحابت۔ اب جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے، ایک کنفیوژن دور کرنی ہے، الحمدللہ آپ میں نہیں ہوگی لیکن عموماً پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ امام مظلوم کے امام کی شجاعت پر بات کم ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ انشاءاللہ 8 محرم کو میں غازی عباس کی شجاعت بیان کروں گا۔ غازی عباس کتنے بڑے شجاع تھے؟ علی کے ثانی تھے حضرت عباس۔ عباس علیہ السلام کو جس ہستی نے شجاعت کا درس دیا ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ علی اکبر اور حضرت عباس روایات میں ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کے شاگرد تھے۔ شجاعت میں حضرت عباس نام ہے، شجاعت کے بوجھ اور حسن مجتبیٰ کے شاگرد۔ جنگ لڑنے کے کچھ طریقے، زبان سے بھی جنگ لڑی جاتی ہے جیسے مناظرہ ہے، بعض اوقات کردار سے لڑی جاتی ہے، بعض اوقات تلوار سے لڑی جاتی ہے، بعض اوقات قلم سے لڑی جاتی ہے۔ حسن مجتبیٰ یہ یوں کہوں کہ تاریخ کی کتابیں، تاریخ اسلام تلواروں کی جنگ سے بھری پڑی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے قلم کی دھار سے وہ کام کیا ہے جو علی حیدر کرار نے خیبر میں تلوار سے کیا تھا، ذوالفقار سے کیا تھا، وہی حسن مجتبیٰ کے قلم کی دھار میں کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ صلح پسند تھے، اور امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنگ پسند تھے۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے خود سنا ہے، امام حسین جنگ کو پسند کرتے تھے اور امام حسن صلح کو۔ اب ایک بار پھر مشکل کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام حسن اور امام حسین کچھ فضائل میں ایک ساتھ ہیں۔ تسمیہ کا صیغہ جہاں بھی آتا ہے نا، تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ایک ہے واحد، ایک ہے جمع۔ یہ مثلا لڑکا، اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ لڑکے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں واحد، تسمیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تسمیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین یا تین سے زیادہ۔ عموماً تسمیہ کا صیغہ وہاں آتا ہے، توجہ، عموماً تسمیہ کا صیغہ وہاں آتا ہے جہاں برابری ہو، جہاں مساوات ہو۔ یا آپ سنتے رہتے ہیں حرمین، قبلتین، حسنین، قمرین، یہ جو تسمیہ کا صیغے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ دونوں قوم کو کیا کہیں گے عربی میں؟ رجلین۔ اب یہ دونوں قوم کے آپس میں کعبین، رجلین، یعنی تسمیہ کا صیغہ وہاں آتا ہے جہاں برابری ہو، مساوات ہو، ایک جیسا ہو۔ رسول خدا کو پتہ تھا 2022 میں یہ سوال اٹھے گا
کہ حسن مجتبی رسول پسند تھے اور حسین جنگ پسند تھے، اس لیے بعض فضائل میں جہاں بھی حسین کا ذکر کیا ہے وہاں حسن کا ذکر کیا اور تسمیہ کا سیغہ لا کر بتایا ہے کہ جیسا کردار حسن کا ہے ویسا کردار حسین کا ہے، جیسا اخلاق حسن کا ہے ویسا اخلاق حسین کا ہے، جیسے فکر حسن کی ہے ویسی فکر حسین کی ہے، جیسا نظریہ حسن کا ہے ویسے نظریہ حسین کا ہے۔ اگر مولا حسین کے زمانے میں امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے، اور امام حسن کے زمانے میں اگر امام حسین درجہ امامت پر ہوتے تو صلح کرتے۔ صلح کی نوبت آئی کیوں؟ صلح کے وہ جو شرائط ہے وہ میں نہیں بیان کرتا، اس کے تقریب 15-16 شکے ہیں۔ ایک شک اس میں یہ ہے کہ میرا مد مقابل وہ ہے جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ 80 سال تک میرے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا، لیکن جو علی کو برا بنا کر کہتے رہے تاریخ نے ان کے نام کو گالی بنا دیا، علی کل بھی علی کا علی، آج بھی علی، قیامت تک علی رہے گا۔ 70 سال تک علی پر، 80 سال تک علی پر، ہر ممبر سے جمعہ کے خطبوں میں ہر ممبر سے علی پر سب کچھ کا ہوتا رہا۔ شرائط میں یہ تھا کہ آئندہ آج کے بعد میرے بابا پر سب کچھ نہیں کیا جائے گا، میرا مد مقابل قرآن اور سنت پر عمل کرے۔ پتہ چلا پہلے عمل نہیں ہوتا تھا، تب شک رکھی گئی، لیکن کسی کتاب میں شیعہ سنی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ سن کے بعد بھی عمل ہوا، سن کے بعد بھی یہ روش جاری ہے۔ سن کی نوبت کیوں آئی؟ اپنوں کی وجہ سے، ورنہ امام لڑتے رہے جب تک اپنے ساتھ تھے، امام لڑتے رہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا امام ولایت فقط علی کے ساتھ مخصوص نہیں، ولایت علی، ولایت حسن، ولایت سب کے ساتھ ہے۔ کیوں یہ عظمت، کیوں یہ بفضیلت ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ امام دین کا محافظ ہوتا ہے۔ ہر دشمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے تاکہ دین پر ہم غالب ہو جائے۔ امام لڑتے رہے، لیکن جب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، امام کو جب پتہ چلا کہ اب انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ مجھے شہید کریں گے، قتل کریں گے، جب امام کو قتل کر لیتے ہیں تو دین پہ ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، دین میں جو مرضی کرتے ہیں۔ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے امام نے صلح کی ہے، اور جو فرمایا آپ نے دین کی بقا کے لیے۔ وہاں کیا تھا کربلا میں؟ نوبت یہ تھی کہ وہاں 72 موجود تھے، یہاں 72 بھی نہیں تھے۔ وہ تو نہیں ہو رہے نا، یہاں 72 بھی نہیں تھے۔ وہاں نوبت تھی کہ اپنے سر کو کٹائیں گے تو دین بچے گا۔ کیوں بچے گا کل بتاؤں گا کہ سر کیوں کاٹے گئے ہیں، چادریں کیوں قربانی کیوں بچا کیا، یہ کیا کل بتاؤں گا۔ یہاں نوبت جو صلح کی تھی، اگر امام قتل ہو جاتے دین پر ان کا غلبہ ہو جاتا۔ اچھا، صلح حدیبیہ موجود ہے۔ صلح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیعت، ایک ہوتا ہے صلح، دونوں میں فرق۔ بیعت اور چیز ہے، صلح اور چیز ہے۔ صلح میں شرائط رکھی جاتی ہے، بیعت میں شرائط نہیں رکھی جاتی۔ بیعت میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہو کہ اب آپ میرے جسم پر حق تصرف رکھ سکتے ہو۔ امام نے صلح کی ہے بیعت کے لیے، اپنوں نے امام کو چھوڑا تھا۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں، اپنے جب ایسے ہوتے ہیں تو پھر امام کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ 72 پیدا کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ آپ کا وقت کا امام پر درجات میں کبھی کہیں ایسا نہ کرے کہ ہم بھی حسن مجتبی کے لیے امام کو تنہا چھوڑ دیں۔
یہ ائمہ یہ متقیوں کے امام ہیں۔ اذان میں آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین، یہ فقط علی کے بارے میں نہیں ہے۔ علامہ علی نقی نقل سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حدیث اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، یہ کیوں نہیں کہ اولنا علی واوسطنا علی واخرنا علی وکلنا علی؟ نقل صاحب نے کہا لوگوں سے ایک علی نہیں برداشت ہوتا، 14 علی کیسے برداشت ہوتا؟ اور نقل صاحب کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو کیا آواز ہے ام کنت من العالین، عالم کہتے ہیں جمع ہے علی کی، یہ گھرانہ جب فرش پر ہوتا ہے تو محمد ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے تو علی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو علی کہا جا رہا ہے اس سے مراد فقط علی نہیں ہے، اس سے مراد حسن بھی ہے، اس سے مراد حسین بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کی عبادت کا تبرک نہیں ہے آپ کو، مجلس میں بھی تبرک ہوگی، بہر میں بھی آپ کو تبرک دیتا ہوں، پتہ تو چلے کہ متقی کون ہے۔ تین محرم ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ میں متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ 110 صفات بیان کیے نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کو بھی کبھی کبھار پڑھا کریں، بہت پیاری کتاب ہے۔ 191 نمبر خطبہ ہے، اس میں 110 صفات بیان ہوئی ہے کہ مولا نے خود بتایا کہ میری نظر میں متقی کون ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی مجلس سے کم ہم آج یہ حاصل کریں کہ امام جو ہمارے امام ہیں متقیوں کی امام ہے۔ آیا میں متقی ہوں یا متقی؟ اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ اس طرح پڑھیں گے محمد والے محمد